جو جنازہ کی نماز ہے اس کو ادا کرنے کے لیے بندہ کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اپنے محکمے سے، اپنے کاروبار سے چھٹی لے کر پورا بندوبست کر کے پھر وہ نماز جنازہ کے لیے جاتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ عوام ہی عوام ہے، سر گنے نہیں جاتے، صفیں ہی صفیں ہیں، اتنا ہجوم ہے، اور پھر اس نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور 10 سے 15 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے، کیوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کا بیٹا آیا تھا، فلاں کا بھائی آیا تھا، ہمارے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ یہ صرف جو ہمارا سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، جو ذاتی تعلقات ہیں، یہ ان کے لیے بندہ جاتا ہے اور پھر نماز جنازہ کے اندر شرکت کرتا ہے۔ اور افسوس ہے، صد افسوس ہے، جس نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے شاید ہی ہے کہ اس نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آتی ہوں کہ نہ آتی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے اور خیال کرنے کی بات ہے کہ اپنا منہ دکھانے کے لیے آج ہم اس میت کی نماز جنازہ کے لیے گئے ہیں اور آتا جنازہ بھی نہیں، کل اسی جگہ پر ہمیں لٹایا جائے گا۔ جنازے کی دعائیں اگر ہمیں نہیں نہ آتی تو کل جو ہماری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گی انہیں بھی نہیں آئیں گی، انہیں بھی وہ دعائیں نہیں آتی ہوں گی۔ اس وجہ سے ابھی وقت ہے، جو دینی احکامات ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کا اتنا اہتمام، بندہ کاروبار سے بھی چھٹی کرتا ہے، سارے تعلقات چھوڑ کے وقت نکال کے باقاعدہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے۔ لیکن کبھی دیکھا ہو کسی نے کہ جتنا نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے بندہ وہ اپنا اہتمام کرتا ہے اتنا اس نے نماز فجر کے لیے کیا ہو، اتنا اس نے نماز ظہر کے لیے کیا ہو، یقیناً وہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ نہ بھی نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ نہ پڑھی گئی، نماز فجر نہ پڑھی گئی، نماز ظہر اور عصر قضا ہو گئی اور مغرب اور عشاء رہ گئی تو یقیناً اس کے رہ جانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعیدات ہیں،